آج ہمارے ساتھ ہیں اومبڈس پرسن آف پنجاب نبیلہ خان، اور ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں ورک پلیس ہراسمنٹ کی۔ برکیف چونکہ وہ اپنی جاب نہیں چھوڑ سکتی، اس پلیس کو نہیں چھوڑ سکتی تھیں، باس کو نہ ہاں بول سکتی تھیں نہ بول سکتی تھیں، ظاہر نہیں کر سکتی، تو وہ اس وجہ سے وہ سارے لوگ چپ کر کے اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہراسمنٹ کمپلین کیسے فائل اور انویسٹیگیٹ ہوتی ہے۔ ٹائم لمٹ ہے کہ ہمیں 60 ڈیز کے اندر سارے ڈیسیجنس کرنے ہیں، کوشش کریں، لیکن سم ہاؤ تھوڑا ٹائم زیادہ بھی لگ جاتا ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ انہرڈ نہیں ہونا چاہیے کسی کو۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس۔ ہیلو ایوری ون، میں ہوں آپ کی کبھی کبھی والی ہوسٹ ود آپ کی پرماننٹ والی ہوسٹ الوینا۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس، اور آج ہم بات کریں گے عورتوں کے بارے میں، اس لیے وی ہیو آل فیمیل پینل ود یو ٹوڈے۔ ویمن رائٹس، عورتوں کی پروٹیکشن، عورتوں کی اسپیس ان پاکستان از سمتھنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو اس، اینڈ وی تھاٹ کہ اس دفعہ ہم اس کو لیجسلیشن سے لنک کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں دو ایشوز وچ وی گونا ٹاک اباؤٹ۔ ایک تو سیکشل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس، جنرلی عورتوں کی پروٹیکشن ان پبلک اسپیسز، اینڈ دوسرا پراپرٹی رائٹس، کہ عورتوں کو انہیریٹنس میں کس طرح ان کے رائٹس ملتے ہیں یا نہیں ملتے، اینڈ وی گونا ٹاک اباؤٹ اٹ ان ٹرمز آف لیجسلیشن، ان ٹرمز آف لا، کس طرح کیا کیا لاز ہیں، اور پھر وہ اپہولڈ کس طرح ہو رہے ہیں، کیا کیا میکینزمز ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو ان کے حقوق مل سکتے ہیں، یا کن کن پلیٹ فارمس پہ لوگ جا سکتے ہیں اپنے حقوق مانگنے کے لیے۔ اینڈ فار دیٹ ریزن وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ ود us, and we're very happy that she was able to join us. So today we have Nabila Khan with us, who is the ombudsperson for Punjab, اور ان کے ذمے میں آتا ہے Protection Against Harassment of Workplace Act 2010 and Enforcement of Women's Property Rights Act 2020, and essentially جو بھی کیسز ان دو لاز کی جورسڈکشن میں آتے ہیں پنجاب میں، نبیلہ از the person who deals with them. And الوینا، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ مجھ سے بہتر تھوڑا انٹروڈکشن کروائیں ہماری گیسٹ کا پلیز۔ تھینک یو سو مچ ریشم، اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ تھوڑا سا لوگوں کو بتانے کے لیے ان کا ایکسپیرینس، شی اسپینٹ اے ایئر ورکنگ ایز اے پارلیمنٹری ریسرچ، دین شی اسٹارٹیڈ ہر کریئر ایز اے پریکٹیشنر آف لا ڈسٹرکٹ کورٹ ساہیوال سے، اور اس کے بعد انڈیپینڈنٹ اپنا لا فرم بھی شروع کر لیا، دا نبیلہ خان لا ایسوسیٹ، and she's been working in several courts across Pakistan as well. What's interesting about her journey is also, along with being the Ombudsperson of Punjab, she's also served as the opposition member for PTI from 2013 to 2018. تو شروع کرتے ہیں اپنی گفتگو۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس نبیلہ، اٹس گریٹ کہ آپ نے یہ ٹائم نکالا ہمارے لیے for us to have this very important conversation that we feel very strongly about. اور سب سے پہلے آئی تھنک ہم لوگ شروع کر لیتے ہیں ود ہراسمنٹ والا لا، اینڈ آلسو جسٹ کائنڈ آف آئی تھنک یہ بھی تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ اومبڈس پرسن ایک ایسی ٹرم ہے جس کا اگر آپ اس کافی لوگوں کو نہیں پتا، اگر میں بھی ہم دونوں بھی ایکٹیوسٹ نہ ہوتے، اس فیلڈ میں نہ ہوتے، تو کوئی بولتا تو مجھے سمجھ نہ آتا۔ تو اگر آپ تھوڑا سب سے پہلے ہمارے آڈینس کے لیے ذرا یہ انپیک کر دیں کہ اومبڈس پرسن کا آفس ہے کیا، اور اس کی جورسڈکشن میں کیا لائک ڈیوٹیز کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ، آئی ایم آلسو ویری مچ پلیز ٹو ہیئر، اور خاص طور پہ آپ دونوں کو فریش فیسز دیکھ کے اور جہاں کہیں خواتین، خاص طور پہ گرلس، یا میں جہاں کہیں جاؤں اور آپ جیسے لوگ جب مجھے نظر آتے ہیں تو مجھے اور زیادہ میرے اندر جو ہے نا ایک اور جو ایک ریفلیکشن زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ہے جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں، اور یہ چیزیں ہونی چاہیے الحمد للہ۔ اینی ہاؤ، امبوڈس پرسن محتسب پنجاب، محتسب کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ خاص طور پہ اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں آپ کو میں اگر بتاؤں تو اس کی یہ کس طرح سے انیشیٹ ہوا، کیوں ہوا۔ جی، ہماری ایک بہت اچھی دوست ہیں فوزیہ سعید جی، انہوں نے، ان کی ایک بک بھی ہے گیم چینجر کے نیم سے، وہ یو این او میں کام کر رہی تھیں، اور یو نو کہ وہ بہت ایکٹیو تھیں وہاں پر۔ ان کے ساتھ ورک پلیس کے اوپر کسی کولیگ کی طرف سے ان کو ہراسمنٹ ایشو وہاں پر ان کے ساتھ ہوا، اور شی ہیڈ رن دا کیمپین، یہ انہوں نے اس وقت کی تھی شروع، اور اس کے بعد گریجولی وہ وہاں سے شروع ہو کے امریکہ سے، اور چونکہ وہ پاکستانی شہری تھیں، یہاں کی سٹیزن تھیں، وہ یہاں آئیں، یہاں پہ بھی انہوں نے سینسٹائز کیا، خواتین کو بتایا، اپنی بات کو شیئر کیا، نہ صرف شیئر کیا بلکہ اس بات کو انہوں نے ظاہر کیا۔
ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ورک پلیس کے اوپر خواتین کام کر رہی ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے انسیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ نہ آپ ان کی جگہ پر جا سکتے ہیں, ہر بندہ اپنی اپنی جگہ اپنی کرسی پہ اپنے وہ نہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں ایک وہ میرے ساتھ تو یہ چونکہ خود بھی بہت زیادہ رہا, میں کہتی ہوتی ہوں کہ پرسنالٹی کلیش یا جیلسی میں بھی آتا ہے somehow. بالکل کہ کیوں وائی شی از ڈوئنگ گڈ جاب, وائی شی از پریزنٹنگ ویری ویل, نا عورتوں کو دیکھنے کی بالکل ہضم کرنا جس کو کہتے ہیں ڈائجیشن کی پرابلم کو زیادہ ہوتی. سو یہ کیمپین انہوں نے شروع کی تھی اور الحمدللہ پاکستان میں اس چیز کو جب وہ لے کر چلی تو واقعی یہ پرابلم بہت زیادہ تھی. اور لیکن صرف کس لیے, اکنامکلی, چونکہ جن فیملی سے ہمارے موسٹلی جو خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں وہ کسی ضرورت کے تحت باہر نکل رہی ہوتی. بالکل. جو لوگ بہت ضرورت کے تحت باہر نہیں نکلتے ان کے ساتھ اتنے سارے واقعات میرا خیال ہوتے بھی بہت کم ہیں, ریشو پرسنٹیج کم ہوگی, لیکن ہو تو خیر کسی کے ساتھ بھی سکتا ہے. برکیف چونکہ وہ اپنی جاب نہیں چھوڑ سکتی, وہ اس پلیس کو نہیں چھوڑ سکتی تھیں, باس کو نہ ہاں بول سکتی تھیں نہ بول سکتی تھیں, ظاہر نہیں کر سکتی, تو وہ اس وجہ سے وہ سارے لوگ چپ کر کے اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹائم پاس کرو والی بات ہے کہ اگنور کرو, اگنورنس کے اوپر زیادہ چل رہا تھا. لیکن یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ کسی خاتون نے باہر آ کے نہ صرف اس بات کو ظاہر کیا بلکہ ایکسپلین کیا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور یہ بھی بیکاز مجھے بھی اسٹوری کا تھوڑا پتہ ہے کہ ایون ڈاکٹر فوزیہ سعید از سمون ہو کیم فرام اے لاٹ آف پریولیج, یو نو, لائک وہ بھی ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتی تھی, تو وہ ایک پریولیج عورت کے ساتھ ایک بہت ہی پاورفل پریولیج مرد نے یہ ان کے ساتھ یہ کیا, اینڈ دا فیکٹ, اور دین لیٹر شی فاؤنڈ آؤٹ یہ بندہ اور بھی عورتوں کے ساتھ یہ کر رہا تھا. بالکل یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتی ہوں ان کی ایک کیمپین تھی جو انہوں نے شروع کی. اور الحمدللہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں, پنجاب میں جیسے میں ہوں اسی طرح باقی پروونسز میں بھی اسی طرح سے محتسب کے آفیسز بنے ہوئے ہیں. آپ اپنی کمپلینٹ فائل کریں, ود ان 60 days ہم اس پروسیجر کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمپلینٹ ہمارے پاس ڈائریکٹ آتی ہے تو ہم اس کی اپلیکیشن لیتے ہیں. اگر وہ اس کی لکھنے میں اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے یا وہ نہیں سمجھتی کہ اس کو کس فارمیٹ میں اس کو لکھنا ہے تو ہم اس کو پوری گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں. ہمارے لوگ آفس میں موجود ہوتے ہیں ان کو گائیڈ لائن دینے کے لیے. اگر وہ کہیں لکھ کے آپ دیں اور وہ پڑھنے کے بعد اپنا سائن کرنا چاہیں تو وہ فیسلٹی بھی ہم دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہیراسمنٹ کمیٹیز جو ہیں وہ ہر انسٹیٹیوشن میں, ہر ادارے میں, چاہے وہ پرائیویٹ ادارہ ہے, بینکس ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, کچھ بھی ہے, ہر جگہ پر ہیراسمنٹ کمیٹیز جو ہیں وہ بن چکی ہیں آلموسٹ. اور بائی لاز ضروری بھی ہے, اور بائی لاز بنایا گیا نا, اس کے پہلے تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا. یہ بائی لاز بنی ہے اور اب اس کا باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا جا رہا ہے, اس کی اوور سائٹنگ بھی کی جا رہی ہے, اور گاہے بگاہے ڈی سیز کو لیٹرز لکھ کے بھی پوچھا جا رہا ہے. جیسے PCSW ایک ادارہ ہے, ان کی طرف سے بھی میرے ساتھ شیئرنگ کی. کچھ دن پہلے میرے پاس وہ سیکرٹری آئے تھے, انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک لیٹر DC کو لکھا ہے, تو آپ بھی تھوڑا سا اس کے اوپر دیکھیں. میں نے کہا ہم بھی گاہے بگاہے اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں اور آپ کے اس لیٹر کو لے کر ہم بھی مزید ان سے پتہ کرتے رہیں گے کہ کہاں پر اس کی پریکٹس ہو رہی ہے, کہاں پر نہیں ہو رہی. تو جہاں پر آپ کو ہیراسمنٹ, سیکشل ہیراسمنٹ کا کوئی ایلیمنٹ اگر ہے کہیں یا کوئی پرابلم آیا ہے تو آپ اپنے ہی اس انسٹیٹیوشن کے اندر ہیراسمنٹ کمیٹی کے پاس جا سکتے ہیں, جس میں 3 ممبر ہوں گے, ایٹ لیسٹ 1 فیمیل. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہاں سے انصاف ملنے کی امید نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں, آپ ڈائریکٹ بھی آ سکتے ہیں. اوکے. ادروائز ہوتا ہے نا کہ جی یہاں پہلے تو انہوں نے فائل ہی نہیں کی, اپلیکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس تو آئی نہیں ہے, تو یہ ڈائریکٹ آپ کے پاس آ گئے, تو دے ہیو آپشن کہ وہ سیدھے ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں. ہم اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں, میٹر کو انکوائر کرتے ہیں, کنسرن جو بھی رسپونڈنٹ اس میں اس کو کال کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کراس ایگزامن کرتے ہیں ان کے کوشچنس کے ساتھ, اس کو منہ پہ بٹھا کے اس سے بات کی. یہ دیکھیں یہ بڑا انکریجز ہوتا ہے آپ کے لیے کہ آپ ایک بندے کے سامنے بیٹھے جس کے ساتھ آپ کو مسئلہ ہوا ہے, جی بالکل, اور اس کے سامنے آپ اس کو جواب دے کرتے ہیں. بالکل. اور وہ آنسریبل ہوتا ہے آپ کی ہر بات کا. بالکل. وہ اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا, پہلی بات تو یہ ہے. اور بہت ساری پریکٹس ایسی ہوتی رہی ہے کہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے, ہمیں کیوں بلایا, ہم تو 21ویں گریڈ کے افسر ہیں جی, ہم تو کمشنر ہیں جی, تو ہم تو DC ہیں جی, ہمیں ہو شی کین کال اس, بٹ بائی لا دے ہیو ٹو, بائی لا. جی دس از امیزنگ. اور وہ میرے پاس ابھی بہت ساری ایسی پٹیشنز ہیں جو کمشنر کے اگینسٹ بھی ہیں کسی, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں DGs کی ہے. بالکل بالکل. اور یہ الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, ایک بہت بڑی بات ہے ان کے لیے کہ ان کے پاس ایک ایسا ادارہ موجود ہے,
اور وہاں آپ کو انصاف ملے گا. بالکل بالکل میں تو یہ برملا کہتی ہوں کہ میں نہیں سمجھتی کہ مجھے اگر کوئی کال کرے کوئی بھی ہائی ایپس کی طرف سے اور میں کہوں گی اوکے آئی ول سی اور آئی ول ڈیسائڈ اکارڈنگلی واٹ they will say I will not do this. بالکل یہ میں تو جی میرا یہ میسج سب کو ہے اور سب کے لیے ہے کہ میں بالکل یہ میرا میسج ہے سب کے لیے. مجھے بہت ساری کالز آتی ہیں, سم ہاؤ میں اپنا فون بھی آف رکھتی ہوں, سب کچھ ہے, ٹیکسٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں, لوگ سفارشیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں ڈی سی کی جان چھڑ دو, فلاں کو چھوڑ دیں جی وہ تو بہت بڑا افسر ہے جی, ہم فلاں ہیں, بڑے بڑے لوگ. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے, اور آج اگر میں اس کرسی پہ ہوں, اس مقام پہ ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو یہ اختیار ہونا کہ کسی کے خلاف وہ فیصلہ کرے, تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری. بالکل یہ نہیں ہو سکتا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن فیصلے کرنے والا اللہ ہے. تو اگر زمین پر آپ کو کسی ادارے میں ایسا کوئی مقام ملتا ہے اور آپ کو کسی کے بارے میں اس کے خلاف یا اس کی فیور میں آپ کو کوئی بھی ڈیسیجن کرنا ہے, یہ ایک رسپانسبلٹی ہے. بالکل. اور میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میرے سے کچھ ایسی غلطی نہ ہو, انسان غلطی کا پتلا ہے بلا شبہ, لیکن کوشش میری یہ ہے کہ میرے سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. تو یہ ایک رسپانسبلٹی ہے, اور میں سمجھتی ہوں یہ اٹ از ناٹ ایزی جاب ٹو ڈیسائڈ سم تھنگ. دیکھو اس کے اوپر اس کی پوری زندگی کا, اس کی پوری خاندان کا, اور اس کی پوری جتنی کیریئر ہے اس کا دار و مدار اس سیٹ کے اوپر ہوتا ہے. اور وہ اگر وہ اپنی سیٹ پہ نہیں رہتا, سسپینشن کے آرڈر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, تو اس کا کیا حال ہو. جی you have to give the punishment to the right person. اور ہم اس کو پنش بھی کرتے ہیں, اس کی جاب سے بھی وہ جاتا ہے, اور معاشرے میں سوسائٹی میں اس کے بارے میں کل کو اگر بات ہوگی تو کیا بات ہوگی کہ کسی نے کسی خاتون کو سیکشول ہراس کیا. تو میں سمجھتی ہوں جہاں خاتون کے لیے یہ ایک بڑی بات ہے کہ وہ باہر آ کے اپنی بات کر سکتے ہیں, بندے کے لیے بھی اتنی ہی سوچنے کی بات ہے کہ اگر اس کے خلاف اس قانون کے تحت کارروائی ہوگی, جی بالکل, تو اس کی زندگی پہ, اس کے بچوں پہ, اس کی فیملی پہ, سوسائٹی میں اس کو کیا لوگ کہیں گے, اس کو یہ بات سوچنی چاہیے. کہ جسٹس کی ایک یہ بھی بڑا مسکنسیپشن ہے کہ وہی جو اف یو کین آلسو ٹیک اس تھرو دا انکوائری کا پروسیس, بیکاز وین اٹ کمز ٹو ہراسمنٹ کا لا ایک وہ بڑا بن جاتا ہے کہ کوئی بھی عورت کسی بھی الزام لگا دے اور بٹ پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پراپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اینڈ آئی تھنک اٹس ریئلی امپورٹنٹ فار آڈینس ٹو نو کہ وہ پروسیس کیا ہوتا ہے. پروسیس پہلے اپلیکیشن آتی ہے, اپلیکیشن کے بعد ہم اس کو 1 ویک کے نوٹس کے اوپر جسے رسپونڈنٹ کو بلاتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ پہلے نوٹس پہ ہمارے نہیں آتا, پروسیجر آئی ایم ٹیلنگ یو اباؤٹ آل دا پروسیجر واٹ ایور دا پروسیجر از. سیکنڈ نوٹس کرتے ہیں اس کو, پھر ود ان 1 ویک کا, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم لمٹ ہے کہ ہمیں 60 ڈیز کے اندر سارے ڈیسیجنس کرنے ہیں, کوشش کریں. لیکن سم ہاؤ تھوڑا ٹائم زیادہ بھی لگ جاتا ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ انہرڈ نہیں ہونا چاہیے, کسی کو سننے کا موقع دیا جانا چاہیے. سو پوری کوشش کرتی ہوں, فرسٹ نوٹس, سیکنڈ نوٹس, تھرڈ کے اوپر جا کے شو کاز جو ہے ان کو جاتا ہے. اور کیا جاتے ہیں شو کاز نوٹس. اچھا ٹھیک ہے. جی بالکل. اس کے اوپر پھر ہم ڈائریکشن جو ہے وہ دیتے ہیں متعلقہ, اگر ڈی سی سے نیچے کوئی رینک کا ہے تو اس کو اس کے تھرو دیتے ہیں کہ اس کو آفس میں ہمارے پیش کریں. اور اگر پولیس کی کہیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کو بھی ڈائریکٹ کرتے ہیں. آئی جی ہے تو تھرو آئی جی ہماری پھر وہ آگے ان ڈسٹرکٹس میں یا کہیں پہ بھی جاتی ہے کہ اس کو ہمارے پاس ہماری کورٹ میں پیش کریں. سو وہ پھر ڈیوٹی باؤنڈ ہوتے ہیں, وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے 3 نوٹس اس کے اوپر لوگ نہیں آتے یا ایزی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں, اس نے بلایا تو نہیں جاتے, لیکن الٹیمیٹلی ان کو آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اینی ہاؤ یہ پروسیجر ہے. اس کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں پھر ہم ان کو پورا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ کمپلینٹ پڑھیں. کمپلینٹ کی کاپی ہم ساتھ بھیجتے ہیں نوٹس کے. اگر وہ پھر آ کے کہتے ہیں جی مجھے تو کمپلینٹ کی کاپی نہیں ملی, تو ہم اس کے ساتھ آرگیومنٹس نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں ابھی دے دیں. ہم ان کو دوبارہ ان کے ہاتھ میں اس کی کاپی دیتے ہیں, ریسیونگ لیتے ہیں کہ یو ہیو ریسیوڈ دا کمپلینٹ اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو فائل یور ریٹن رپلائی ود ان 1 ویک, 8 days 10 days. اگر اس کو کوئی ہو کہ جی ہمیں 10 دن سے چاہیے 2 دن اوپر, تو ہم دے دیتے ہیں. وہ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی ڈیٹ پہ ہمیں سبمٹ کر دیں, نہ کریں تو سیکنڈ ڈیٹ میں ہم کر دیتے ہیں ریٹن رپلائی. جب ریٹن رپلائی آتا ہے تو اس کو پھر ہم اس کمپلینٹ اور اس کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں, اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ریلیونٹ ریکارڈ جو چاہیے, جیسے ایڈمنسٹریٹو معاملات کو یہ لوگ بہت زیادہ مکس کرتے ہیں ہراسمنٹ کے ساتھ, کہ ہماری ایڈمنسٹریشن کے معاملات تھے, میں نے اس خاتون کو کہا تھا کہ تم لیٹ آ رہی ہو, میں نے اس لیے اس کو شوکاز کیا تھا, میں نے اس لیے اس کو وارننگ دی تھی, اور اس لیے میں نے اس کو یہ لفظ بولے تھے. بیہائنڈ دا سین
ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں یعنی that's what is اور used وہ as a reason. ہاں بالکل, اور سیکشول ہراسمنٹ کا کوئی ایلیمنٹ اس میں نہیں پایا جاتا ہے, اور آئی ایم انوسینٹ. تو آپ وہ پھر کہ جی میرے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ میں نے اس کو فلاں ڈیٹ میں یہ نوٹس بھیجا تھا کہ تم روز لیٹ آتی ہو, یا تمہاری چھٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں, یا تم نے بغیر بتائے چھٹی کی ہوئی ہے, یا کوئی بھی اور, یا اس کے اوپر کوئی کرپشن کا ایلیگیشن تھا, یا یہ اس کی وجہ سے باقی لوگوں کے ساتھ یہ گروپنگ کرتی تھی ہمارے اگینسٹ کہ جی ہمیں اپنے اس طرح سے مطالبات کو منوانے کے لیے, مطلب وٹس ایور جو بھی ان کی ریزننگ, ہم پھر اس سے کنسرن ریکارڈ اس ڈپارٹمنٹ کا منگا لیتے ہیں اپنے پاس, اس کو دیکھتے ہیں, اور اگر ان ڈیٹ سے پہلے کی کوئی لمبی اس کی ہسٹری ایسی ہے ایبسینٹ ہونے کی, یا باقی معاملات کی, کرپشن کے معاملات ہیں, یا کوئی اس کے ساتھ کو کمیٹی بنائی تھی اس کے اندر اس کے اختلافات کی وجہ سے میں نے اس میں کوئی یہ ڈیسیجن دیا تو یہ آپ کے پاس اس وجہ سے آ گئی ہے لائک, تو ہم وہ ساری چیزوں کو اسکروٹنائز کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم بس ایک کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اس کو نہیں دیکھنا اس کو نہیں دیکھنا, ہم صرف اسی بات پہ آئیں, لیکن ہم سارا ریکارڈ اپنے پاس اس ڈپارٹمنٹ سے منگواتے ہیں, پھر اس کو دیکھتے ہیں, اور کہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی فیکٹ فائنڈنگ کی ضرورت ہے تو میں خاص طور پہ میں نے تو اپنے یہ پریکٹس کی ہے, مجھ سے نہیں پہلے کبھی پریکٹس تھی یا نہیں, تو میں اپنے ایک دو لوگوں کو اپوائنٹ کرتی ہوں, وہ اس سٹی اس ڈسٹرکٹ اس شہر میں جا کے ان کی ریپو پتہ کریں, اوکے, اور ارد گرد کے لوگوں سے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کر کے آئیں. تو پھر وہ بطور کمیشن ٹائپ جیسے وہ جاتے ہیں اور بتائے بغیر, اور ادھر ادھر سے ان کے پوچھتے ہیں معاملات, کبھی آپ نے سنے, کبھی ایسے ہوا کسی اسٹوڈنٹ سے, کسی سے بھی, تو پھر میں اس کو بھی میں نے ایک طریقہ یہ بھی رکھا ہے, کوشش کرتی ہوں کہ ساری وہ چیزیں کروں جس سے صحیح فیصلہ کرنے میں مجھے مدد مل سکے, اور سہولت ہو اور آسانی ہو. تو یہ پریکٹسز بھی کرتے ہیں, اس کے بعد کراس کوشچننگ بھی ہوتی ہے. تو فرض کریں میں نے کسی کالیگ کے اگینسٹ آپ کے پاس میں آئی ہوں کہ آئی ہیو بن سیکچولی ہراسڈ, تو مجھ سے کیا کیا چیزیں مانگی جائیں گی سو آئی کین بلڈ اے کیس ایز ویل, یا صرف میرا کہنا کافی ہے اور ڈو آئی ہیو ٹو بلڈ اے کیس؟ دیکھیں سو مینی کمپلینٹس جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس نے ہمیں فلاں وقت میں یہ کہا تھا, ہمارے پاس اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. بہت دفعہ آپ کے پاس کیونکہ خاتون کے لیے آفس کے اندر اس کو بلایا ہے, بیل دے کے وہ کے لیے آئے گی نا اندر, وہ لوگوں کو تو لے کے نہیں آئے گی, اور اگر کسی نے سیکچوئل ہیراس کرنا تو لوگوں کے سامنے تو نہیں کرنا سکتا. تو یہ بڑا جینون سا ان کا, یہ بڑا جینون ہوتا ہے کہ یہ بہت ضروری نہیں ہے. لیکن ابھی جیسے میرے پاس ابھی کوئی ایک کمپلینٹ تھی جس میں کسی نے ریکارڈنگ کی ہوئی تھی اس کی کہ وہ ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ کمپلینٹ کہ میں انہوں دس پتہ دیتا ہے ہوں میں وہ ایسی کرنی ہے, جو بھی کچھ ولگر لینگویج بھی اور کچھ اس طرح کی چیزیں بھی. تو اس طرح کی بھی ریکارڈنگس سم ہو ہمارے پاس آئی ہیں. کچھ لوگوں نے ویڈیو ریکارڈنگس کی ہیں کہ جی یہ دیکھ لیں کہ جب میں وہاں پر انٹر ہوئی اس کا کیمرہ منگائیں, کیمرے والی تو دیتے ہی نہیں ہیں, CCTV فوٹیج, اور وہ اس کے اندر تو لگاتے ہی نہیں ہے نا, آفس کے اندر تو نہیں لگاتے نا. آپ کا جو ہیڈ ہوگا اس کی اسکرین اس کے سامنے ہوگی نا, بالکل اس طرف تو نہیں ہوگی, تو اس لیے وہ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس کچھ اور لوگوں کے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں اسی ڈپارٹمنٹ میں, تو کچھ لوگ ان کی فیور کے لیے بھی آتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے, اور میرے ساتھ مجھے یہاں نہیں, مجھے صرف اس حد تک کہا تھا تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو, یا مجھے صرف اس حد تک کہا تھا کہ میرے ساتھ تھوڑی گپ شپ کر لو, چائے پیتے ہیں, تو مجھے تو صرف اس حد تک کہا تھا, لیکن کہا تھا اور زبانی والی بات تھی. سما تو کسی کو وہ بتاتی ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ لیا, یہ کر لیا, اور میں نے بڑی مشکل سے چھڑایا اور میں نکلی ہوں وہاں سے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں, اس سے بھی بہت بڑھ کے بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ یہ جینوئن چیزیں ہیں اور یہ ہوتی ہیں بالکل, لیکن ہم اس کو پھر پوچھتے ہیں. وہ دیکھیں اگر ہم کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ تم قرآن پاک پہ حلف دے تو کہے گا میں دے دیتا ہوں. میں اس سے پہلے چیئرپرسن رہی ہوں ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹس کمیشن کی. میرے پاس کمپلینٹ آتا تھا نا تو پولیس والا پہلے قرآن چک لیتا تھا, میں چک لینا جی قرآن میرے کو چکا لو. تو یہ چیزیں نہیں ہوتی بالکل, اس لیے ہمیں بڑا ججمنٹل ہونا پڑتا ہے, ہمیں بڑا مطلب ڈیپلی اس کو دیکھنا پڑتا ہے, آبجیکٹو بھی ہونا پڑتا ہے بالکل, اور ہمیں بڑا دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں کیا چیز ہو سکتی ہے, اور اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ ہسٹری بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آفیسر جس کو اس وقت ملائن کیا جا رہا ہے کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری میں کوئی ایسی چیز ہے, کبھی کوئی کمپلینٹ اس سے پہلے کبھی کسی نے لانچ کی ہے, اگر نہیں لانچ کی تو کیوں نہیں کی, یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا نام ظاہر نہ کریں بالکل کیونکہ ہمارے فیملی پرابلمس ہو جائیں گے, ہم میرڈ ہیں, ہمارے بچوں پہ کیا اثر جائے گا, میرے سسرال میں میرے لیے مسئلے ہو سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, تو وہ ہڈن رہ کے ہمیں بتا دیتے ہیں, ہم ان کو ظاہر نہیں کرتے. بالکل
تو اس لیے بڑا آپ کو کرنا پڑتا ہے, اور یہ کمپلیکیٹڈ ضرور ہے, لیکن میری اب دیکھیں نا 18-20 ایئرس سے میں انہی چیزوں سے گزر رہی ہوں نا. تو میں نے چونکہ بہت سارا کام اس سے پہلے بھی بطور میری چونکہ تھوڑا سا یہ کہ میں نے ریہیبلیٹیشن سینٹر سینٹرل جیل میں بھی کام کیا, میرا پورا ایک ریسرچ ہے اس کے اوپر, جیل کی جو خواتین جو وہاں پر جاتی ہیں ان کے ساتھ. پھر سوشل ویلفیئر کے اوپر میں نے پارٹ ٹائم لیگل ایڈوائزر کے طور پر کام کیا ہے. پھر 302 کے میں نے وہ کیسز کیے ہیں جو صرف خواتین کی بیل تک ہوتے تھے, مرڈر کیسز وغیرہ. تو میں نے مطلب اس سے پہلے, اور پھر میں دیکھیں پولیس کے اگینسٹ ایک کمیشن بنا تھا جس کے وہ رجسٹریشن آف کیس کے اختیارات نہیں ہیں, FIR نہیں دیتی پولیس. تو میرے پاس اس وقت رائٹ تھا کہ میں خود آرڈر کرتی تھی رجسٹریشن آف کیس کی. تو میں نے چونکہ بہت ساری کمپلینٹس اور بہت ساری ایسی چیزوں میں کام کیا ہوا ہے, تو اس لیے آپ بڑی جلدی میں اب خواتین انٹر ہوتی ہوں ان کی باڈی لینگویج سے سمجھ جاتی ہوں کہ یہ کمپلینٹ صحیح ہے کہ یا نہیں. اچھا, جیسے ہاں اتنا ایکسپیرینس آپ کو ہو جائے تو آپ سمجھ ہی لو. بہت فرق پڑتا ہے آپ کا ایکسپیرینس. جنہوں نے دیکھیں ہم نے خود مطلب خود گراؤنڈ پہ جس کو کہتے ہیں فیلڈ میں کام کیا ہوا, ڈپارٹمنٹ سے ہمارا اپنا ایک تعلق ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان کی ایک تو ججمنٹ تو ہوتی ہے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. سم ہو ان کا اپنا ایک ریلیشن ہوتا ہے فرینڈ شپ والا, بعد میں وہ کہیں کسی وجہ سے آگے نہیں بڑھتا تو بھی کمپلینر آ جاتی ہے آپ مجھے سیکچوئل ہراس کر رہا ہے. تو ہم ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا تھا, پہلے کیا تعلق تھا, ورک پلیس کے اوپر سٹنگ اکٹھے تھی نہیں تھی, اب الگ ہے یا اس کا واسطہ اس سے کتنا پڑتا ہے, ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. دس میکس می تھنک اباؤٹ کہ دیکھیں لا تو ہمارے ملک میں بن گیا اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, لیکن جو لا کے بارے میں اویئرنیس ہے, فار انسٹنس لوگوں کو یہ سکھانا کہ یہ جو سیکشول ہراسمنٹ ہے وہ غلط بات ہے, اس پہ کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے یا ہوتا ہے, یا دفتروں میں جا کے جو لوگ ہیں ان کی اورینٹیشن کرائی جاتی ہے. ابھی جیسے آپ نے ایک ذکر کیا تو اس سے یہ والا انسیڈنٹ کہ پہلے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے اور پھر واقعی کمپلین کر دیتی ہیں. اکثر وہ ایسے کیسز میں ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کو کنسینٹ کا مطلب نہیں پتہ ہے. کنسینٹ آپ کسی گیون مومنٹ میں لے بھی سکتے ہو واپس, تو وہ اورینٹیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, یا اس کے بارے میں گفتگو کہاں پہ ہو رہی ہے؟ دیکھیے ایک تو اسی ادارے کا ایک سسٹم جو ہے وہ یہ ہے ایک سلسلہ کہ اس میں کنٹینیوس کیمپین ہے ایک, اوکے, اور ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سیمینار ہوتا ہے پورے سال میں ایک دفعہ, اور ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے. تو اس دفعہ ہم نے ابھی ڈی جی خان میں کر لیا ہے. اوکے, ابھی وی ہیو پلان ٹو گو ٹو بھاولپور. Okay. ڈی جی خان یو نو ویری اگنورڈ, وہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم اس پرسن یہاں آئے گی. بالکل بالکل. تو آئی ہیو وزٹڈ, میں نے وہاں کمپلینٹ سنی ہے پراپرٹی کی. یو نو وہاں تو پراپرٹی چونکہ ماحول ہی اور ہے نا, وہاں تو خاتون کو بہت کم موقع نہیں ملتے باہر اس طرح سے آزاد رہ کے کام کرنے کے, تو بڑا اگنورڈ ہے. اوکے, تو سی ایم صاحب نے مجھے بلکہ اسپیشلی کہا کہ آپ ڈی جی خان کا ضرور جا کے وزٹ کریں. میں گئی ہوں وہاں پر, اور بہت ساری ایک دن میں میرا خیال میں نے 18 کمپلینٹس وہاں اسی دن سنی ہیں, اور پراپرٹی کی الگ سے سنی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہاں پر ہمیں ایسی جگہوں پہ خود سے جانا بھی چاہیے, بالکل, تاکہ ان کو سہولت ہو. لاہور ٹو فار فرام دیئر, تو لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے اتنی دور سے آنا. بالکل, میرے کو تو بہت دور سے, پورے پنجاب میں آپ کے پاس یہ ایک آفس ہے جہاں پر آپ کو آنا ہے. بالکل. تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پہلے نہیں تھا, ابھی ہم ساؤتھ کے لیے ہم نے سی ایم صاحب کو کہا ہے کہ وہاں پر ایک جو ہے ایک کیمپ ہونا چاہیے, اور ہم ایک آفس اسٹیبلش کر رہے ہیں بھاولپور میں, تاکہ وہ اس ایریا کے لوگ, ملتان, بھاولپور, ڈی جی خان, لائک یہ جو قریبی لوگ ہیں ملتان, یہ سارے لوگ وہاں اپروچ کر سکیں گے. تو ونس اے منتھ ہم وہاں ایک کیمپ کر لیا کریں گے. اسی طرح ہم ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر. بٹ آئی تھنک اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ رسپانسبلٹی اور بھی اداروں کی ہونی چاہیے, بیکاز اتنی بڑے لیول پہ ایک چیز ہے کہ آپ نے ایک پورا کلچر اگر چینج کرنا ہے. فار ایگزامپل آئی ڈو نو کہ مہر گھر وچ از این آرگنائزیشن دیٹ واز ویری مچ پارٹ آف, جب یہ لا کی ایڈوکیسی ہوئی تھی, تو وہ ابھی بھی ریگولرلی پرائیویٹ پبلک انسٹیٹیوشن میں جا کے سیمینارز اور کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, ابھی میں نے ابھی بہت ساری آرگنائزیشنس کو بھی آن بورڈ کیا تھا. بالکل, واچ کمیٹی کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ پہلے یہ پریکٹس چل رہی تھی کہ واچ کمیٹی جو وہ دیکھے کہاں کس ادارے میں ابھی تک کسی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوئی ہے, یا وہ جو انہوں نے ایک قواعد و ضوابط کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو وہ آپ نے ڈسپلے کرنا ہوتا ہے ہر انسٹیٹیوشن کے اندر, وہ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا, اس کے اوپر آپ کو ایک نوٹ ایک لگانا ہوتا ہے. اور یہ آئی گیس فار آر آڈینس ایز ویل گائز, آپ جو خواتین ہیں یہاں پر, ایون جو مرد حضرات ہیں, جب آپ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہو نوکری کرنے یا کسی بھی ادارے میں جا رہے ہوتے ہو, آپ کا پورا رائٹ ہے ان سے پوچھنا کہ آپ کی اینٹی سیکشل ہراسمنٹ پالیسی کیا ہے.
اٹ از یور رائٹ اینڈ اٹ از بائی لا مینڈیٹوری کہ ہر ادارے میں, چاہے وہ پبلک ہو, پرائیویٹ ہو, انسٹیٹیوشن ہو, لیجٹیمیٹلی آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ کا پورا حق ہے پوچھنا ہے, تو پلیز اب یہ بھی ضرور پوچھیے. بالکل, اور ہم اس پہ کوشش کریں کہ آرگنائزیشنس کو بھی آن بورڈ کریں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں سول سوسائٹیز اپنا رول ان کا بہت زیادہ ہے, سینسٹائز کرنے بھی, اویئرنیس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کمپینز جو ہیں وہ بیسڈ ہی ہوتی آرگنائزیشنس کے تھرو ہیں. گورنمنٹ شاید اتنا کام اویئرنیس کے حوالے سے نہیں کر سکی ابھی تک جتنا میں سمجھتی ہوں آرگنائزیشنس کرتی ہیں. اور چونکہ میں تو بہت زیادہ پرسنل ایکسپیرینسز ہیں, میں نے بہت سارے آرگنائزیشنس کے ساتھ بہت کام کیا ہوا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ بڑا آپ کو اویئر بھی کرتے ہیں, اور یہ وہ اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر لوگوں کے جانا مشکل ہوتا ہے. آئی تھنک وہ پارٹنرشپ کتنی امپورٹنٹ ہے, سول سوسائٹی اور حکومت کی پارٹنرشپ کتنی امپورٹنٹ ہے. ابھی میں نے کوشش کی ان کو آن بورڈ کرنے کے لیے, مجھے بلکہ وہاں ڈی جی خان میں بھی تھوڑی سی ضرورت تھی, تو ایک آرگنائزیشن ہے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اسی طرح ابھی میرا پلان ابھی ہے کہ میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی ابھی میری میٹنگ ہوئی ہے, تو میں نے الوی صاحب کو بھی دعوت دی ہے لاہور میں ہراسمنٹ کے اوپر ایک بڑا سیمینار کرنے کے حوالے سے, تو انشاءاللہ وہ ہمیں کچھ دنوں میں کنفرم کریں گے. سو کوشش کر رہے ہیں کہ اویئرنیس ہو, بالکل زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ لگے اس ادارے کے بارے میں, اور اس کے فال ہونے کے بارے میں, اس کے ایکشنز کیا ہوتے ہیں, پنشمنٹس کیا ہوتی ہیں, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو ہم اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. مجھے ابھی 2.5 مہینے ہوئے ہیں یہاں اس کو چارج ازیوم کیے ہوئے, تو میں نے 18 جون کو چارج ازیوم کیا تھا, اور میں نے اس کے ساتھ ساتھ ہی آرگنائزیشنس کو بھی آن بورڈ کر لیا, پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ کر لی, سی ایم صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ کی, میں نے ڈی جی خان کا وزٹ بھی کیا. سو میں سمجھتی ہوں کہ میں جتنی کوشش کر رہی ہوں, اور میری شروع سے یہ رہی ہے کہ میں اپنے کام کے اوپر بہت زیادہ فوکسڈ ہوتی ہوں, بہت پیشنیٹ ہوتی ہوں کہ وٹ ایور میں جو کام کروں کم از کم وہ میری ڈیووشن پوری اس کے ساتھ ہونی چاہیے اور فوکسڈ ہونا چاہیے. اور جب تک, اور ہوتا یہی ہے کہ جب تک آپ ڈیووٹیڈ ہو کے فوکسڈ ہو کے کام نہیں کرتے آپ ریزلٹس نہیں لے سکتے. بالکل ایسا ہی. سو آئی ایم ٹرائنگ فار, اور آپ سے بھی ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریے گا. میں یہ الوینا سے بہت دفعہ بات کرتی ہوں, مجھے آپ ذرا بتائیں کہ آپ کے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ہوتا ہے یار جب کبھی کوئی الزام کسی پہ لگتا ہے تو لوگ بہت ہوتے ہیں, نہیں ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا, اس کے تو بچے ہیں, اس کی تو بیوی ہے, اس کی تو یہ ہے, اس بندی کی شکل دیکھی ہے لگی تو یہ کیوں کرے گا. یہ میرا سوال ہے کہ مجھے الوینا سے ہوتا ہے کہ کبھی کسی بندے پہ الزام لگ جائے, اگر وہ صرف اپالوجائز کر لینا کہ یار مجھے ریئلائز نہیں ہوا, آئی ایم ریئلی سوری, میں آئندہ نہیں کروں گا, میں تو اس کو دل سے معاف کر دوں, اور بہت لوگ کر دیں. کبھی کوئی لیجیٹیمیٹلی معافی مانگتے ہیں کہ یار نہیں میں نے غلط کیا ہے, اچھا وہ ہمارے سامنے نہیں معافی مانگتے, ہاں, لیکن جب میں کچھ معاملات ایسے خود سے میری ججمنٹ ہوتی ہے کہ ان کے درمیان کہیں کوئی ریلیشن تھا, لیٹر آن وہ کسی وجہ سے تبدیل ہو گیا, ہاں وہ کسی ایک سائڈ سے مائنڈ جو ہے وہ چینج ہوا ہے, تو جس کی وجہ سے یہ میرے پاس کمپلینٹ آ گئی ہے, تو میں پھر ان کو کہتی ہوں گو بیک اینڈ ڈیسائڈ یور سیلف, اور آپس میں بات کریں اس کے اوپر. آپ کو لیگ ہیں, آپ ورک پلیس پہ ابھی بھی آپ اکٹھے ہیں, آپ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں کہ ایک ریلیشن تھا, اچھا ایک ریلیشن تھا, بڑا فرینڈلی تھا, یہ تھا وہ واٹس ایور, تو اس کو ریزالو کریں. ادروائز مطلب تھوڑا سا مجھے یہ چیزیں بھی کرنی پڑتی ہیں سمہاؤ, کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں میں سمجھتی ہوں صرف پنشمنٹ ان کے لیے ضروری نہیں ہے, جہاں پر اس طرح کی چیزیں بالکل. سو ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ خاتون آ گئی ہے تو مجھے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ خاتون ہے اور اس نے ایک بندے کو بلیم کیا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے بلکہ ابھی آپ نے مہر گڑھ کی بات کی, ملیہ آپس سے میرے کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی, مجھے کہتی ہیں تمہیں جہاں یہ لگتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس نے اتنے اس کے اوپر سخت قسم کے الزامات لگا دیے ہیں, اور دیکھو اس سے اس کی بھی زندگی خراب ہوگی, تو تم کسی ایسی خاتون کو بھی پنش کرو. ہاں کہ فالس کمپلینٹ جو ہے اس کو بھی ہمیں کنڈیمٹ کرنا چاہیے. سو یہ بھی ایک چیز تھی, میں چاہتی تھی یہ بات بھی چلیں آپ کے اس کے تھرو بھی جائے گی. کبھی مردوں کو بھی کمپلین ہوئی ہے, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ لا میں تو ہے کہ مرد بھی کمپلین کر سکتا ہے. دیکھیں ویسے یہ مردوں کی طرف سے تو بہت کم, ہاں میرے پاس ابھی ایک کیس آیا, اس میں کیا تو کمپلینٹ نہیں ہے فرسٹ, جی, لیکن کچھ انہوں نے مجھے ویڈیوز دکھائی ہیں, کچھ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے جس میں خاتون اس کو کہہ رہی ہے دیکھو سر آج میں کتنی خوبصورت لگ رہی تھی اور آپ نے میرے بارے میں ایک کامنٹ بھی نہیں کیا, تو میں تو بڑا تیار ہو کے آئی تھی آج, اور آپ نے آج میری تعریف نہیں کی ہے. اور وہ انہوں نے وہ مجھے ٹیکسٹ جو ہے وہ دکھایا ہے, اور آف کورس اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. جی بالکل. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایسی چیزیں کسی کو ہو سکتا ہے, ہو رہی ہوں اور ہوتی ہیں, لیکن اس پہ کمپلینٹ مین کی طرف سے آتی نہیں ہے. اوکے. بلکہ اس بندے نے پھر مجھے یہ بھی بتایا, کہتا ہے یہ دیکھیں کہ جی وہ بھی کافی بڑا آفیسر ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی
میری اپنی ینگ بیٹی ہے, مجھے کہتی ہے میں تمہاری بیٹی کو بتا دوں گی, میری بیٹی کو بھی اس بات کا پتہ لگ گیا کہ یہ مجھے ہراس کر, وہ آگے سے مجھے یہ کہہ کے گیا, اور کہتا ہے کہ وہ جو ٹیکسٹ انہوں نے مجھے دکھایا وہ, اور اس کے بعد کہتا ہے اس نے مجھے اتنا بلیک میل کیا ہے کہ مجھے جی میں ڈپارٹمنٹ سے فلاں گاڑی دو, جی فلاں دو, اور اس کا گریڈ ابھی ریالٹیز ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. دیکھو نا جینون ایک بندہ, وہ اس کو کوئی تو نہیں کہہ رہا گن پوائنٹ پہ کہ تو یہ ریکارڈ کر, بالکل, اور یہ ریکارڈ کر کے ان کو ٹیکسٹ کرو, اور وہ بڑا اپنے آپ کو وہ چیزیں کر کے کہہ رہی دیکھیں نا مجھے آپ یہ وہ فرق. جی, لیکن لا میں کیپیسٹی ہے کہ وہ مردوں کو بھی اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تو دیکھنا نہ بھولیے آؤٹ آف دا باکس. اور اگر آپ کو یہ کانٹینٹ پسند آیا ہے تو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل. ہاں میرے پاس ابھی ایک کیس آیا, اس میں کیا تو کمپلیننٹ نہیں ہے فرسٹ, جی, لیکن کچھ انہوں نے مجھے ویڈیوز دکھائی ہیں, کچھ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے جس میں خاتون اس کو کہہ رہی ہے دیکھو سر آج میں کتنی خوبصورت لگ رہی تھی.